جماعت میں یہ بھی محنت ہوتی ہے کہ ایسے عالم سے مسئلہ ہی مت پوچھو جو جماعت میں نہ جاتا، تو پھر مسئلہ کس سے پوچھو؟ جہاں ان لوگوں کا زور و بس چلے گا اور جماعت کے پکے ہوں گے، وہاں ایسے عالم کا بیان نہیں ہونے دیں گے جو جماعت کی غلطیوں کی اصلاح کرے۔ کئی ایسی مسجدیں ہیں جن میں ان لوگوں نے کوشش کر کے بیانات پر پابندی لگا دی، تو کون سا دین سیکھنا چاہتے ہیں کہ عالم دین کا بیان نہ ہو؟ بات صرف اتنی ہی نہیں ہے سامعین و ناظرین کہ تبلیغی جماعت والوں نے بیانات پر پابندی لگا دی، بلکہ جہاں جس جگہ جس مسجد میں ان تبلیغی جماعت والوں کا قبضہ مضبوط ہوتا ہے، وہاں اس مسجد سے درس قرآن تک کو یہ لوگ بند کروا دیتے ہیں۔ جی ہاں، ایسا ہی ہے، اور یہ تبلیغی جماعت پر کوئی الزام نہیں بلکہ سچائی یہی ہے، جس پر دلیل آج کی اس ویڈیو میں دیوبندیوں کے گھر ہی کی کتاب سے پیش کرنے والا ہوں۔ تو چلیں بلا تاخیر ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ باطل کا رد کریں گے ہم ہیں بریلی والے۔ سب سے پہلے سامعین و ناظرین، دیوبندیوں کے ایک مفتی ہیں، مفتی احمد الرحمن قاسمی۔ ان کا تبلیغی جماعت کے لوگوں کے متعلق کیا بیان ہے، پہلے آپ وہ سماعت فرمائیں۔ کئی ایسی مسجدیں ہیں جن میں ان لوگوں نے کوشش کر کے بیانات پر پابندی لگا دی، تو کون سا دین سیکھنا چاہتے ہیں کہ عالم دین کا بیان نہ ہو؟ جہاں ان لوگوں کا زور و بس چلے گا اور جماعت کے پکے ہوں گے، وہاں ایسے عالم کا بیان نہیں ہونے دیں گے جو جماعت کی غلطیوں کی اصلاح کرے۔ ہاں، ایسے عالم کا بیان ہوگا جو ان کا غلام بن کے بیان کرے، جو یہ کہیں وہی وہ بیان کرے، جو یہ چاہے وہی وہ بیان کرے، اس کا بیان ہوگا۔ تو پھر اس طرح سے دین کیسے چلے گا؟ بالکل الٹی ترکیب ہے، الٹا طریقہ ہے۔ اس کے پہلے کچھ لوگ ملنے کے لیے آئے تھے، ان سے بھی میں نے کہا تھا کہ آپ لوگوں کو جمع کر لیجیے، لیکن میں آپ لوگوں کو بیان نہیں کرنے دوں گا۔ وہ خبر ایک ہمارے خاص ماسٹر صاحب کے پاس پہنچائی گئی، ان سے میری ملاقات ہوئی تو کہنے لگے کہ آپ نے ایسے کہا تھا۔ میں نے کہا تھا، میں نے ایسے کہا تھا، میں نے پہلے بھی کہا تھا، میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ جو عالم دین نہ ہو اس کے لیے بیان کرنا جائز نہیں۔ سنا آپ نے سامعین، ان تبلیغی جماعت جو دراصل تکلیفی جماعت ہے، اس سے غیر تو خیر غیر ہیں۔ ان کے اپنے دیوبندی مولوی ہی ایسا پریشان ہو چکے ہیں کہ اپنی مسجد میں ان کو بیان کرنے کی اجازت دینے کو تیار نہیں ہے۔ کیونکہ یہ لوگ وہی رٹی رٹائی باتیں جماعت میں نکلنے اور اس کے فضائل کی کرتے ہیں، اور بعض جماعتی اس حدود سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے بھی ہیں تو وہ دیوبندیت کی مٹی پلید کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اس لیے دیوبندی لوگ ہی ان کو بیان کرنے کی اجازت نہیں دیتے، اور یہ کوئی آج کل کے لوگوں کی بات نہیں ہے، بلکہ دیکھیے دیوبندیوں کے گھر کی یہ کتاب جس کا نام ہے سنگین فتنہ، یہ تبلیغی جماعت کو سنگین فتنہ کہا گیا ہے، اسی کے متعلق یہ کتاب ہے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 38 پر دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے۔ عنوان میں ہے کہ آج کل جو اکثر جاہل یا کل جاہل بلا تحقیق واز کہتے ہیں، اور نیچے لکھا ہے کہ اشرف علی تھانوی آیت ولتکم منکم کے تحت لکھتے ہیں کہ علم کی شرط ہونے سے معلوم ہو گیا کہ آج کل جو اکثر جاہل یا کل جاہل واز کہتے ہیں اور بلا تحقیق روایات احکام بے دھڑک بیان کرتے ہیں، وہ سخت گنہگار ہوتے ہیں، اور سامعین کو بھی ان کا واز سننا جائز نہیں۔ اور نیچے لکھا ہوا ہے جیسے اس زمانے میں بہت سے جاہل واز کہنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مفتی محمد شفیع صاحب واعظ کے لیے علم کی شرط لگا کر پھر خلاصہ کے طور پر فرماتے ہیں، لیکن جب تک اس کو واقفیت نہیں، اس کا اس خدمت کے لیے کھڑا ہونا جائز نہیں۔ جیسے اس زمانہ میں بہت سے جاہل واعظ کہنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، نہ انہیں قرآن کا علم ہے نہ حدیث کا۔ اب آگے سامعین دیوبندیوں کے مفتی احمد الرحمن قاسمی کا بیان ملاحظہ فرمائیں اور سنیں کیا کیا کہہ رہے ہیں۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا، میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ جو عالم دین نہ ہو اس کے لیے بیان کرنا جائز نہیں، اور اب تو یہ بھی کہتا ہوں کہ وہ عالم دین جو جماعت میں لگ کر جماعت والوں کا غلام بن چکا ہے، جماعت والوں کا تابع ہو چکا ہے، حق اور صحیح بیان نہیں کر سکتا ہے، اس کے لیے بھی بیان کرنا جائز ہے۔ جماعت میں یہ بھی محنت ہوتی ہے کہ ایسے عالم سے مسئلہ ہی مت پوچھو جو جماعت میں نہ جاتا، تو پھر مسئلہ کس سے پوچھو؟ میرے پاس آئیں، میں بلاتا ہوں، ملنے کے لیے آئیں، سیکھنے کے لیے آئیں، بیٹھیں، سب کچھ ٹھیک۔ میں نے آج بھی ان سے کہا
کہ آپ لوگ آئیں گے تو بہت کچھ آپ لوگوں کو سکھایا جائے گا اور آپ لوگوں کو بتایا جائے گا کہ ہجرت کا کیا معنی ہے، نصرت کا کیا معنی ہے، استقبال کا کیا معنی ہے، تعلیم کا کیا معنی ہے، قتال کا کیا معنی ہے، اور دعوت کا کیا معنی ہے، تبلیغ کا کیا معنی ہے، اور کہاں کہاں آپ لوگ غلط ملط کرتے ہیں، کہاں کہاں بگاڑ کرتے ہیں، کہاں کہاں غلط فٹنگ کرتے ہیں اور کیسی کیسی تحریفیں کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں ایمان بچتا ہے یا چلا جاتا ہے، یہ سب بتاؤں گا۔ صورتحال یہ ہے کہ کمان ان پڑھوں کے ہاتھ میں ہے، جماعت کا کام ان پڑھوں کے ہاتھ میں ہے، جاہلوں کے ہاتھ میں ہے۔ اسی لیے سامعین و ناظرین، دیوبندیوں کے گھر ہی کی اس کتاب دفاع تبلیغ اسلام کے صفحہ نمبر 19 پر دیکھیں، دیوبندیوں کے مولانا راشد اقبال فیروز آبادی صاحب کی تحقیقی رائے یہ ہے کہ تبلیغی جماعت نام تو بڑا پیارا ہے، تبلیغی جماعت نام تو بڑا پیارا ہے، لیکن یہ آستین کے سانپ بن چکے ہیں۔ کیا بن چکے ہیں؟ آستین کے سانپ بن چکے ہیں۔ یہ دیگر فرقہ باطلہ سے زیادہ خطرناک ہے۔ یہ ایمان کے لٹیرے بن چکے ہیں۔ تبلیغی جماعت والے یہ ایمان کے لٹیرے بن چکے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ مسجد میں رہنا ہے تو درس قرآن بند کرو۔ کیا کرو؟ درس قرآن بند کرو اور فضائل اعمال پڑھو، ورنہ قتل کیے جاؤ گے۔ اندازہ کریں سامعین کہ یہ لوگ قرآن کے اتنے بڑے دشمن ہیں، یہ تبلیغی جماعت والے، جنہیں لوگ ان کی مکاریوں اور دجالیوں کی وجہ سے دودھ کا دھلا سمجھتے ہیں۔ یہ لوگ جس مسجد میں جاتے ہیں اور وہاں ان کا قبضہ دھیرے دھیرے جب مضبوط ہونے لگتا ہے تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ مسجد میں رہنے والے امام اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ مسجد میں رہنا ہے تو درس قرآن بند کرو اور فضائل اعمال پڑھو، ورنہ کیا ہوگا؟ قتل کیے جاؤ گے۔ بات یہیں ختم نہیں ہوتی ہے سامعین، بلکہ اب آپ ملاحظہ فرمائیں دیوبندیوں کے گھر ہی کی یہ کتاب جس کا نام ہے انکشاف حقیقت۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 45 پر دیکھیں کیا لکھا ہوا، عنوان دیکھیں۔ عنوان میں لکھا ہے کہ دروس قرآن سے انحراف اور مخالفت، اور نیچے لکھا ہے تبلیغی جماعت کے ذمہ دار حضرات اپنی زیر انتظام مساجد میں درس قرآن کا اہتمام نہیں کرتے، اور جن مساجد میں ان تبلیغی جماعت کا کچھ اثر و رسوخ ہوتا ہے وہاں بھی درس قرآن کی مخالفت کرتے ہیں۔ 2 مساجد میں تو خود بندہ، اس کتاب کے لکھنے والے کہتے ہیں کہ 2 مساجد میں تو خود بندہ کو مخالفت کا سامنا ہوا اور بالآخر دونوں مساجد میں درس قرآن بند کرانے میں کامیاب رہے۔ یہ تبلیغی جماعت والے 2 مسجدوں میں قرآن کریم کے درس کو بند کروانے میں کامیاب رہے۔ احقر عرصہ دراز تک سوچتا رہا، یہ کتاب لکھنے والے کہہ رہے ہیں کہ میں سوچتا رہا عرصہ تک کہ ایک دین کے داعی جماعت اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکموں میں کامیابی کا دعویٰ کرنے والی جماعت آخر قرآن کریم کے درس کی کیوں مخالفت کرتی ہے؟ وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ غور و خوض کرتے کرتے بالآخر مخالفت کا سبب معلوم ہو گیا اور بات بالکل عیاں ہو گئی۔ کون سی بات عیاں ہو گئی؟ یہ نیچے ہے، اور اگلے صفحہ یعنی صفحہ نمبر 46 پر دیکھیں۔ وجہ جو سمجھ میں آئی ہے اس کو لکھتے ہیں کہ جب سادہ لوح تبلیغی جماعت والے، جب سادہ لوح کارکن ان آیات کریمہ کا ترجمہ اور تفسیر کسی عالم ربانی سے سنے گا تو یہ بناوٹی اور نقلی جہاد فی سبیل اللہ کی حقیقت واضح ہونے پر ان کا بھرم کھل جائے گا، تو اس کے تدارک اور پیش بندی کے طور پر درس قرآن کا سلسلہ ختم کرنا اپنے پروگرام میں شامل کر لیا تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ تو دیکھا اپنے سامعین، ان حوالوں سے معلوم یہ ہوا کہ دیوبندی جو اللہ اور اس کے رسول کا نام لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم دین کی دعوت دے رہے ہیں اور نماز کلمہ کی دعوت دیتے ہیں، ان کی حقیقت خود دیوبندیوں نے یہ واضح کر دیا کہ یہ آستین کے سانپ ہیں، یہ ایمان کے لٹیرے ہیں اور یہ درس قرآن کی مخالفت کرتے ہیں، اور اس کی وجہ بھی واضح کر دی ہے۔ اس لیے آپ کے آس پاس رہنے والوں میں سے کوئی بھی شخص تبلیغی جماعت کو کسی بھی طرح سے بڑھیا جماعت اور دین کی دعوت دینے والی، کلمہ اور نماز کی دعوت دینے والی جماعت سمجھتے ہیں، ان لوگوں تک آج کی اس ویڈیو کو لازمی آپ شیئر کر دیں اور ان کو بتائیں کہ ان کے اپنے مولوی کیا کہہ رہے ہیں اور ان کے گھر کی کتابوں میں ان کے مولویوں نے کیا کچھ لکھا ہے۔ یہ ان کو بھی معلوم ہو جائے کہ تبلیغی جماعت والے جیسے دکھتے ہیں حقیقت ان کی ایسی نہیں ہے، بلکہ یہ لوگ اللہ رب العزت کے مقدس کلام قرآن مجید کے درس کے دشمن ہیں، اس کی مخالفت کرتے ہیں اور مسجدوں سے درس قرآن کو یہ لوگ بند کروا دیتے ہیں۔ باقی سامعین، آج کی اس ویڈیو کے تعلق سے آپ کچھ کہنا چاہیں تو کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں، ویڈیو کو لائک کریں، ہائپ کریں اور اپنے دوست احباب میں لازمی شیئر کر دیں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔